الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے بھائی جنہیں بیٹھے ہو درود شریف پڑھو، یہ دا مطلب ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حشر تک یا مصطفیٰ حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں۔ واہ بھائی واہ، بندیاں نے سننے دی جا چاہیے بھائی بیلیاں، حاجی نہیں سنیا بندے سن سکتے۔ حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں۔ حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں
تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں. سمجھنا پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیا. پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیا. نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمائیاں تیریاں. حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں. تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں. محفل بندے کرا رہے ہیں اے حضور دی گدائی ہے. اے نوکری دین دی کہ دین دا پیغام اور دین دا شعور لوگاں تک پہنچانا اے گدائی ہے حضور دی. اے نعت پڑھدا ہے او ساؤنڈ چلیندا ہے جو کوئی بھی جڑی نوکری کردا پیا ہے اپنے اپنے محاذ تے ہر سپاہی کھلوتا ہے. فوج ایک شے دا نام نہیں ہوندا. کچھ گوڑا دین والے ہوندے نے, کچھ گوڑا پہن والے ہوندے نے, کچھ گوڑا چھڈن والے ہوندے نے, کچھ کو دسن والے ہوندے نے بھائی ایتھے ماری ایویں کہ نہیں. تو یہ ساریاں چیزاں رل کے فوج بنے دیاں. تو یہ سارے فوجی نے. اے مووی والا ہو گیا, ساؤنڈ والا ہو گیا, نعت والا ہو گیا, تقریر والا ہو گیا, اور لنگر پکائن والا ہو گیا, لوگاں کھوائن والا ہو گیا, تسی آن والے ہو گئے, سارے فوجی نے. اے حضور دے نوکر نے. اے اپنے اپنے محاذ تے ہر کوئی کھلو کے اپنے حصے دی نوکری اور گدائی حضور دی کر رہے. اے بڑی سعادت مندی ہے تواڈی کہ تساں حضور دے دین دی سر بلندی واسطے ایدے ایس ایریے وچ حضور دے دین دا پرچم بلند کر دیتا ہے. اللہ میاں آل دے ساریاں بیلیاں برکتاں دے. مسجد نو تساں رنگ سونا مرایا ہے, تواڈے قاری صاحب سونے نے, کم تواڈا سونا ہے. ہن انج کریا ہے بھئی اے کم اللہ دے فضل نال ایویں اگاں چلائی رکھیا ہے, بند نہ کریا ہے. شیطان بندیاں نہ لیندا ہے, گمراہ کردا ہے, راہ تو ہٹیندا ہے. ہن ہٹیا ہے نا وہ کسی عاشق کا کیا بج عاشق ہوئے تے عشق کماوی دل رکھی وانگ پہاڑاں. ہن کھلویا ہے گل تے بجیا ہے نا گل کھلاری ہے, ہن کھڑے رویا ہے. اے عزیزو اور ساتھیو, میرے نبی پاک سرکار آپ دی معراج دا ذکر کرن دا بیلیاں دسیا ہے. سنگیو اور ساتھیو, اللہ ارشاد فرما دے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ. اے عزیزان دی وقار میرے اللہ قرآن فرما دے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. بندے دیوانے ہیں ایویں یا چھیڑیے تے تیترا ہر بول دے بڑا ہے, محبت والے بندے ہیں. فرمایا سبحان الذی, پاک ہے او ذات
جن نے سیر کرائی اپنے عبد خاص محمد مصطفیٰ نور مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ جنہیں چار چفیرے برکتاں رکھیاں ہوئی نے لنریہ من آیاتنا معراج کرائی اس واسطے بس سونے تین کوئی شیئں بھی کھینیاں اپنیاں لنریہ من آیاتنا اپنیاں نشانیاں بھی کھینیاں حضرات یہ گل سمجھنا لی اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ میں ابراہیم کو زمین تے آسمان بکھائے نے لیکن جدو مصطفیٰ کریم دی باری آئی تے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا سونیا تین زمین تے آسمان نہیں بکھائے اپنیاں نشانیاں بکھائیاں تو سمجھ نہیں آئی پرانے آ گئے اسی آکھے ساڑی زمین ہی ساڑیاں مجھی نہیں ساڑی گاں یا ٹریکٹر اسی آلو لائے نے اسی مٹر لائے نے اسی دھوانے لائے نے ایسی کام کرنے اچھا ماشاءاللہ باہر بایا ہے باہر پیوایا ہے باہر کھوایا ہے چنگا بھائی مڑ آ گئے نے محبوب گھر دا بوہا کھولیا تو انہوں نے اندر لے گیا تے آکھے ساڑا بیڈ روم ہے ایتھے میں سونا جی ساڑا گھر ہے ساڑی ہرش ہے بھائی فرق کی ہے انہوں نے باہر بھی کھایا ہے کہ انہوں نے اندر فرمایا جڑے اپنے یار انہوں نے اندر دیاں گلاں بھی کھائی دیاں انہوں نے اندر بائی دے ڈیرے تے نہیں اللہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم نو میں زمین تے آسمان بھی کھائے نے اور اپنے محبوب نو میں اپنا آپ بھی کھا کے اپنا عرش بھی کھایا ہے اے رمضے حضور دے معراج باقی انبیاء علیہ السلام دے معراج اے عزیزان دی وقار تاں تے اسی آنے رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں پر جیڑی رمض دا تین پتہ لگنا ہے انہاں دا ہی نہیں لگنا اے نات خانہ نو اپنی پتہ ہوندہ ہے وہ نات پڑھ دے ہوندے با ایس بندے نات کے ستھان تے لے جا کے پڑھیے اے عزیزان دی وقار رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے نمو ساکو بے خود کیا لا مکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں بیٹھا ہے میں نے دا نا نہیں ہوتا بس سنیا ہے تو سی تقریر تھوڑی کر دے ہو بس سنیا ہے تقریر تھوڑی کر دے ہو بیلیا چوپڑی ہیں دو نہیں لئی دی چوپڑی ایک بتیری ہوندی ہے یہ کھا لئیے تو دیاڑ لاکھ چاہتا اللہ برکت دے تو اللہ تو خیر ویسی ایوی تے یار بندیاں دا پیار یہ نہ بہو ذکر آن دے نور کرو حضور دے ذکر نال پیار ایڈائی نے باندھ دن با تھوڑا جا اور کریا واہ بھائی واہ نہیں تے میں بندے ویکھے باندھ دن ہوئے انہیں اٹھام بھاؤ ہے یہ باس کیوں نہیں کرتا ہاں جی کاری صاحب اور یہ ہر وقت محفلیں چل دیں انہوں نے پتہ ہے بندے آن دینے دیا ہے کچھ کوئی آگیٹے تے مولویاں نات خانہ دے بٹن لگے وہ ایٹھو گھڑتے رہن دن باس کر تو یہ کدے عشق والے لوگ نے جڑے آندے حضور دا ذکر اور کرو یہ پیار ہے تو آٹا میں کدی یہ گل سن کے غصہ نہیں آیا با اور کرو میں نے اس گل تے پیار ہوتا ہے کہ شکر ہے یا اللہ
تو حضور دیاں غلاماں دے دل وچ اجے دین دی اتنی محبت رکھی باجی آندے ہور کرو تے اونج گل ایتھے ہی رہے تے سونی ہوندی ہے باجے ہور ہوندا تے بڑا سواد ہونا ایتھے نہیں آنی چاہیے بھائی یار اس مولوی نہ کون چھڑ دے وے کھاڑا ایتھے گل نہیں ہونی چاہیے گل ایتھے چھڑنی چاہیے باجے کدی ہور ہوندا تے بڑا سواد ہونا ایتھے رہی رہے تاکہ حضور دے ذکر دی طلب باقی رہے طلب مکے نا جدو طلب مک جائے بے ایمان ہو جاندہ ہے بندہ حضور دے ذکر دی طلب دا مک جانا ہے بے ایمان ہونے دی نشانی اور طلب دا ریا رہنا ہے ایمان والے ہونے دی نشانی آپ دو بات کی سمجھ آ گئی ایک اور شاہ صاحب آگئے وہ بھی ان خطاب شاہ صاحب ماشاءاللہ موج لگ گئی بسم اللہ آؤ جی پیر صاحب ایتے آ گئے ایتے کرسی تے آ گئے اچھا چلو نہیں ہن جم گئی ہے محفل جم گئی تے محفل جم گئی بندے آ گئے خطیب اکٹھے ہو گئے نعت خواں آ گئے من گیا جی من گیا حضور دے غلاماں من گئے میں عرض پہ کردہ حال لنوریہو من آیاتنا کہ جیڑی آیات نادی ضمیر متکلم ہے نا اللہ فرماتا ہے اپنیاں نشانیاں حضور دے معراج دی فضیلت دلیل ہے کہ حضور نو اللہ نے زمین و آسمان نہیں دکھائے بلکہ حضور نو اللہ نے اپنیاں نشانیاں دکھائیاں آیاتنا کی دکھایا ذرا ادھے اتے غور ہو جائے کہ حضور نو اللہ نے دکھایا کی نبی پاک سرکار فرماندے نے میں ویکھیا جو حضور ویکھیا وہ چند چیزاں پیش کی معراج تے کی ویکھیا فرمایا میں ویکھیا کہ ایک بزرگ ہے چٹی داڑھی والا اس لکڑیاں دا گٹھڑ بنیا سائیں فرماندے حضور فرماندے نے وہ چایا ہے وہ دے تو چیتا نہیں بارا اس رسی کھولیے تے کچھ لکڑیاں وچ اور رکھیاں اصول ہے آپ آگلا بارا تے وچوں لکڑیاں کڈڑیاں چاہیے حضور فرماندے نے اس اور رکھیاں جبریل یہ بابا کون ہے عرض کیتی سونیا اے دنیا دار ہے جیڑی اگے کٹھی کیتی بیٹھا ہے وہ دا بار بھی اندے تو چیندہ نہیں لیکن اے تو دنیا اور لیا پہ دھر ہے حضور نے فرمایا ملہومان لا یشبعان دو بھوکے کدی نہیں رجے ایک علم دا بھوکا تے ایک دنیا دا بھوکا علم دا بھوکا بھی دل کردہ اس میں پڑھتا ہی رہا تے علم میرے گڑاؤں دے ہی رہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کسے پوچھیا بجے تو انہوں پتہ لگ جائے وکال تُسا مر جانا ہے تھوڑے کول 3-4 گھنٹے باقی نے گھڑیاں انہیں کی کرنا پسند کرو گا تو فرمایا میں انہیں گھڑیاں علم سیکھنا پسند کراں گا اے دلالت اس گلتے کہ بزرگاں دی نظر علم کی شے علم پڑھن والا بندہ بھی نہیں رجدا جیڑا دنیا پیچھے ٹر پوے رجدا ہو بھی ان جنہ دیندے جاؤ وہ مکدہ ہی نہیں ان ہون کاری صاحب بیٹھے نے مدرسہ بھی بنایا نے شاہرہ بھی مدرسہ بنایا ہے اساں بھی بنایا ہے پر میں تو انہیں نہیں آندہ تُسی ساڑھے درس رو دے اوہ ہی ننیڑے والے درسان دیتا کرو اپنے مال چو اشر کاٹ کے مدرسان دیتا کرو وہ تو اڈا حق نہیں وہ حق غریباں دا یتیماں دا مسکیناں دا جڑے بچے پڑھ دن مدرسے ہیں انہاں دا وڈے غریب رشتہ داراں دا حق ہے اپنے مال چوں 20 حصہ اپنی فصل چوں جدا کیتا کرو
آلو ہون مٹر ہون 20 بوریاں چو ایک بوری 20 مناں چو ایک من 20 کلویں چو ایک کلو وہ کٹ کے تے مدارس نو دیا کرو. لیکن بندے آندے نے لو جی ہوں یہ کلے چو بوریاں تو نکل دیا 40 بوریاں چو 2 بوریاں کلے چو گئیاں تو 4 کلے نے ہوئے تے 8 بوریاں بن گیا تے 8 بوریاں 2.5 بنو ایک بوری چوندی 8 دونے 16 16 4 20 من تے 20 من تے وہ 2000 دا مان ہے 2500 دا تے یہ تا جی 50,000 روپیہ بن جانا. وہ مڑ جی لینا کیلکولیٹر مار دین وہاں دین ران دیو اگلے سال دے چھڑا گل تے ایتھے ہی مکڑی ہے نا. چلو جی اگلے سال دے چھڑا دے تو مڑ میں لگے ہی نہیں ودے اسی کی ہویا ہے پاجی ہویا کچھ بھی نہیں. فرق اتنا ہے تینوں پتہ لگ جائے نا کیا بکرا مر گیا تکبیر نہیں ہوئی تے تو نہیں کھاندا. پتہ لگ جائے تو انہوں کہ بکرا ذبح کو نہیں ہویا انجے مر گیا وہ باہمیں بڑا موٹا تھا تو انہوں کہ کھا لو تسی آندے ہو پر ہاں چھاٹا سی کیوں کھائیے پاجی کیوں نہ کھاندے حرام ہے جی میں وہ حرام ہے ایویں اشر دوجیاں دا حق ہے وہ کھانا بھی حرام ہے پاجی نہ کھایا کرو. زکاة دیا کرو جٹاں تے ویسے زکاة فرض ہوندی کوئی نہیں انہا مال جٹاں کول کدوں ہو گیا جڑا سال پیار ہوئے بات جٹاں کول کنک منجی ہوندی ہے یا کوئی فصل اور ہوندی ہے او دا 20واں حصہ اشر کڈنا چاہیے تو اللہ قرآن وچ فرماندا ہے اشر کڈ دیو اونوں اندر نہ رکھے اپنے بچیاں نوں حرام نہ کھوایا جے او کڈیا کرو تے حضور دے دین دی سربلندی واسطے خرچ کریا کرو. یا اگلے دا جو حساب دینا ہی نال یہ بھی دھریا انہیں یہ اس بابے دی مثال ساڈی مثال ہے اگلا حساب ساتھوں دی پتہ نہیں پیدا سی اتنے اور دھریا ایسا ہے کہ نہیں. حضرت سلطان العارفین باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہسن دے کہ رون لیوئی تے تینوں دتا کسے دلاسا سوڑی سامی وچ سٹ کتے سنے جتھے پرت نہ سکسے پاسا زندگی بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاسا مالک تیتھوں حساب لوے گا تے رتی کمنا ماسا ہو بیلیا حساب لینا ہے اپنے حساب دی تیاری رکھ اپنے کھاتے صحیح رکھ پھڑیا نہ جائیں. حضور سرکار نے ویکھیا ایک بندہ ہے وہ آگ کھا رہا ہے اور وہ آگ ان دے اندر جاندی ہے اور ایٹھو نکل جاندی ہے. وہ آگ کھاندا ہے وہ آگ ان دے تھلے حصے چوں نکل جاندی ہے اور وہ انجی کردا پیا. جبریل کون ہے یا رسول اللہ اے وہ ہے جڑا دنیا دا نجائز مال کھاندا سی. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. جیڑا بندہ کسے دا مال غلط طریقے نال ہضم کردا ہے وہ اپنے پیٹ وچ جہنم دی اگ بھر دے. حضور سرکار نے ایک بندہ ویکھیا او دا پیٹ کمریاں دے برابر ہے ایڈا بڑے بڑے ان دے پیٹ نے. تو جبریل اے کون نے
یا رسول اللہ اے او لوگ نے جڑے سود کھاندے آئے. ہر بندے سود کھانا بڑا سوکھا ہویا کھلوتا ہے. حضور سرکار دی حدیث پاک کے سود دے 70 گناہ ڈیندے نے ایک باری سود دیتے ہیں. کتنے گناہ نے سود دے؟ 70. جیڑا 17 تو ساریاں تو نیمہ ہے وہ ماں نال زنا کرن دے برابر ہے. ساڈا نظام ہی سود تے چل رہا ہے. ساڈا ملک سود جکڑیا پیا. ورلڈ بینک IMF پتہ نہیں کدو کدو سود لے کے تو ساڈے ملک نو سود دیاں سنگنا وچ بنے. تاں ہی وہ آندے نا کھو کرونا تے اسی آنے جی ہے. وہ بادشاہ دے نال لگا جاندا آنا وزیر. بادشاہ کہا بھئی اگے بھنڈیاں آئیاں بھنڈیاں توریاں. بادشاہ کہا بھئی آ بھنڈی بڑی سبزی. وزیر آکھیا سرکار میں بھی اپنی زندگی چندے نال دی نہیں ڈٹھی اندیاں کیا ہی باتاں بڑے مزیدار ہوتی. اگاں لگ گئے موڑ اتھے لگے تو بادشاہ آکھیا بھئی نہ بھنڈیاں والی بھی گل کوئی نہ. وزیر آکھیا جی بالکل نری لیس ہوندی ہے پتہ نہیں بندے کھاندے کیوں. وہ بادشاہ کھلو گیا. اس آکھیا کل میں آکھیا بھئی بڑیاں ودیاں ہیں تو آکھیا بھئی انہاں دی کیا بات ہے. آج میں آکھیا نہیں چنگیاں تو آنے کسے کھاتے دیاں نہیں کو تیری گل بھی ہے. اس آکھیا جی میری کوئی نہیں گل میں نوکر تہاڈا بھنڈیاں دا نہیں. تو آکھنا صحیح نے تو میں آکھنا صحیح ہے. تو آکھنا نہیں صحیح تو آکھنا کوئی نہیں صحیح. وہ گل اے نے نوکر انگریزاں دے وہ آندے نا کھوئے کرونا ہے اے اس ویلے نیچھاں لین لگ پوندن میں سامتے اگے ہوئے آ تسی دسنو نہ ہو رہے. گل دی سمجھ آئی یہ کوئی ہوندے نا کھوئے کرونا ہے جی بالکل جی ہے جی ہے. مگر مند کر دیو سارے مسیتاں مولوی سارے اندر کر دیو نہ بچے سکولیں جو فرق. ساڈے بچے انجی آوارہ ہوئے پہن پاکستان دی اگلی نسل آوارہ ہو گئی. انہوں نے کتاباں بستے گوارش ہے بھول گئے. اس کرونا پیچھے ساڈی ہر معیشت دا بیڑا غرق ہو گیا ہے. ساڈے بالاں دی تعلیم دا بیڑا غرق ہو گیا ہے. ہر چیز اپ سیٹ کر کے رکھ دی. خیر وہ نوکریاں کرن ایڈیاں سوکھیاں تے نہیں ہوندیاں. جنہ تو پیسے لے وہ بھاویں تماکو تے لا دین تے بھاویں بھائی گوڈی تے لا دین کرنا تے ہوندا ہے نا. مڑو تو جنہاں دے نوکر سی نوکر انہاں دے انگریزاں دے. انشاءاللہ کسے کمینے بندے دی نوکری نہ کرنی پائے. نوکری بھی اللہ کسے وال بندے دی کرن دی توفیق دے وے نہ کو بندہ ہو. خیر دوستو اور عزیزو سود تو بچیا کرو. رکھی کھا لیا کرو پر سود نہ کھایا کرو. رکھی کھا لینی سود تو بچنا کمال ہے جی. اللہ تو انت میں بچن دی تو میں تے بچیاں اللہ دے فضل. اونج مڑ کٹھا ساجا گل پہ کرنا متے آکو بکی سیڑے یہ بھی مٹھ بھر لیندے نا. اللہ دے فضل نال اپنی ساری زندگی کدی سود نو ٹچ بھی نہیں کیتا. ایسی کرنا ہے تو مڑ تو انکی میں دسنا ہے. توجہ ہوئی کہ نا. او بھائیا تھوڑا کھا لیا کر تو ضرور سود کھانا ہے. اللہ دے درویش حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کیا کمال دی گل کر کے اللہ دے درویش فرما دے نے بے قدران دی یاری نالوں تے سنگ چوڑے دا چنگا حرام دا گوشت کھاون نال تے ساگ سروں دا چنگا. حرام دا گوشت ضرور کھانا تو سرسوں دا ساگ کھا لا. وہ چٹنی نال روٹی کھا لیں پائی پر حرام دا مرغا نہ کھائیں. کیوں؟ اس حرام تیرے اندر فطور پیدا کرنا ہے. حلال تیرے اندر نور پیدا کرنا ہے. اے میرے عزیزو اے میرے ساتھیو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دا معراج
مڑ تو لگو میں مڑ تو لگنا جتھے تائیں مڑ اپنی جا اوتے تائیں اگا مڑ شاہری تون سنائن دے یا اگلے سال مڑ میں بات آیا تو بڑھ بات سنائی سی اے عزیزان من تین جا چون جائے ہاں وہ کھنگل جا جائے بندہ جا چڑھا ہے اللہ جٹاں کول جڑیاں ونڈاں ہوندیاں ایڈیاں ونڈاں بندیاں کول لبنیاں انتوالے میں تے انہاں جٹاں نوں بڑے سائنسدان میں انہاں دی بڑے مشاہدہ غور نال کرنا انہاں دے کماں دا میں کہ جٹ نوں ویکھیا اس انگل نہیں یہ اتنے گڑ لایا لا کے تو ماج دے بچے آل میں کہ ایک ہی پہ کرنا اسے کہ ان چاستے لینا میں کہ بھئی جٹا یہ سائنس ہی یہ دنیا پوری دی یہ سائنس ہے پوری ورلڈ اچ بندیاں جن اپنے نال لینا ہوئے نا ان تھوڑا جا گڑ لے لے وہ مڑو نہ دے مگر ٹردہ جاندے تے سنیا اور رب دا نہ آئے تو انوی بندے گوڑ لا کے نال ٹور لیندے نہ ٹوریا آئے وہ گوڑ اٹھتے آئے اندر زہر ہے کوئی بندہ لنگر دا گوڑ لا کے تو اپنے نال لینا چاہے نہ لگیا انہوں نے کہا سی حضور دا لنگر کھانے ہیں بھائیا ہوری کسے دا لنگر اسی نو کھا لے ہاں اے مہربانی کریا ہے تو اڈی مہربانی ہے اے دے اتے عمل کریا ہے جڑی گل عرض کردہ پہ اے عزیزان دی وقار اللہ تو انہوں برکت دے میرے حضور سرکار معراج شریف دی رات نو معراج ہویا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد دا فرماند نے رات نو معراج دا نفع وے اے دے وچ حکمت اے وے یار نو ملن دا مزہ ہی رات نو آندا اے لوگ ستے پے جاگ دیاں کڑو حضور ٹر جاندے تے حضور ٹر جاندے تے زمانہ تا اتھے روک جاندہ زمانہ روک جاندہ تو بندے دیں کی کر دے اللہ فرمایا لن ستیاں رہن دے ستیاں چی یار ہو کے ٹر جائے نن پتہ ہی نہ لگے ہویا کی بعد اچھ دسانگے پھر چیک کرانگے کون مندہ ہے تے کون نہیں مندہ میرے نبی پاک سرکار معراج دی شب میرے آقا و مولا ہانی دے گھر آرام فرما رہے نے اللہ فرمایا جبریل جنت چپ براق لے جا میرے یار نو سوار کرا لیا اور جا کے کہہ سونیا ہون ساری خدائی سو گئی ہے تو عرش تے آ جا چپ کر کے سنیا رات دا وقت ہے ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ سنیا اللہ چاہندہ ہے تسی عرشاں تے آؤ میرے نبی پاک سو رہے جبریل امین گئے مڑ بڑا معروف واقعہ خطیب بیان کرتے جبریل امین گئے جدو سرکار نو براق لین واسطے تو براق سارے ہی سونے ایک دوجے تو سونے اے عزیزان دی وقار یا اللہ ساریاں ہی سواریاں سونیاں نے اللہ فرمایا جبریل میرے محبوب دا مزاج وے میرا نبی آجز بندیاں نو پسند کردہ ہے آکڑیا باقا وہ پیر ہوئے مولوی ہوئے خطیب ہوئے نقیب ہوئے چودری ہوئے زمیندار ہوئے جن دے وچ آکڑ ہوئے اللہ نہیں پسند اللہ دے حضور نو نہیں پسند اللہ دے نبی نو بندہ نہیں پسند جڑا آکڑیا ہے حضور نو بندہ پسند ہے جڑا نیواں ہے بندے نو تا نہیں ہونا چاہیے نیواں ہونا چاہیے وہ کو درویش آنا درویش زمین تے پہ جی میں آ بیٹھا ہے کسے پوچھے بابا اوتا نہیں باندھا ہو سکے ہے زمین تے بیٹھا بندہ ڈگدا نہیں اے رمز ہے جیڑا بندہ نیمہ ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو زوال نہیں دیتا جیڑا اونچا ہونا چاہے تے اونچا ہوئے آکھے میں بڑا اونچا وہ اونچا بندہ ناکام ہو جائے گا
میں یہ روز بندیاں نوں سبق پڑھانا بھائیو اپنے اندروں میں کڈ چھڈو میں مٹھنی تے درویشی میں مٹھنی تے بندگی ہے میں مٹھنی تے کما لیو ایک جٹ گیا چنگا ہو بابے ویکھ لیندے نا اس بندے وچ کوئی شے نقص ہے اس نے کہا جی قبلہ کوئی میں نے بھی وظیفہ دیو رہو دسو میں پڑھدا رہاں بابے آکھیا گھر جا کے پڑھیا کر میں نہیں تسبیح دے اوتے کی پڑھ نہیں میں یہ پڑھدا رہو کنے دن انہاں کہا 40 دن 40 دیاں بعد مڑ آ جائیں وہ 40 دیاں بعد مڑ آ گیا بوا کھڑکایا اس نے بابیاں پوچھیا کون ہے اس نے کہا جی میں ہاں فرمایا مڑ پڑھ مڑ گیا مڑ آکھے میں نہیں 40 دیاں بعد مڑ آیا تو بوا کھڑکایا تو بندیاں دی عادت ہوندی ہے بابے پوچھیا کون ہے اس نے کہا جی میں ہاں فرمایا مڑ پڑھ جدو تریجی واری آیا نا تو بوا کھڑکایا اس سائیاں فرمایا کون ہے اس نے کہا میں نہیں بولے انہوں نے کہا آگاں آ جاؤں پاک گیا ایو تے گل آئی تیرے کولو یہی تے اکھوینا اب میں نہیں جدو اے ہو گیا نا با میں نہیں ادو ہر شے ہو جاتی اے نہیں رمضے جنی دیر تھی اندروں میں نہ مرے بندے دا کام نہیں بندا گل سمجھو نا لکڑے ایڈی موٹی ٹالی ان تسی موچھا مار لیا وہ ایڈی بنا لئیے انہوں سوٹیاں نال کٹ دے رہو آواز ہونی وہ آندھی ہے میری آواز دور تھی جائے تے کاریگران دن دی آواز دور تھی جانی ہے تو بچو میں کاٹ ہے وہ سکھیا میں تیار ہاں ان خرات تے لائی وچو ساری چکڑی تے اتے پایا چمڑا پہلی گائی ماری تے آواز دریاؤں پار لگ گئی وہ سکھیا ہون بڑی آواز ہے وہ سکھیا ہون اندروں خالی ہو گئی گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی بھائیا اے اندروں دانا کٹنی تے اوکھا جڑا اندر ہے اے نکل گیا تے کام بن گیا اے عزیزان دی وقار میرے حضور واسطے سواری دی تیاری ہون لگیے سید الملائکہ نے ویکھیا سارے براق شوخ نے ایک عاجز ہو کے کھلوتا ہے براق جبریل فرماندے نے تو کیوں عاجز ہو کے کھلوتا ہے تے زبان حال نال کہندا ہے میں کو جی تے میرا دل پر سونا تے میں کیوں کرے اسنو بھاوا او تیو ویڑے ساڑے ہن وڑدا نہیں تے میں لکھ وسیلے پاوا او نام سونی تے نا گن پلے تے میں کیوں کر یار مناوا افسوس ہمیشہ میاں حضرت باؤ تے میں جوندے ہی نہ مرے تے میں روندے ہی نہ مرے جاوا بسم اللہ سجنا یہ میرا خیال ہے اسلامی بھائی ہے حالا میں گیا بگڑی اسلام نشانیاں ہوں گی نا آ سیلوی دی نشانی اے سیلوی بیٹھے اے سیلوی یہ اپنیاں مرشداں دیاں نشانیاں ہوں گی
تے مرشداں دیاں نشانیاں چنگیاں لگدیاں. یہ گل صحیح ہے. پتہ اون لگدا ہے جدا مرشد ہوئے وہ مڑ مرشد دی ادا تے عمل کرے تو مڑ دا دل ٹھنڈا ہوندا ہے میں اپنے یار دی نشانی لے کے ٹریا ہاں. یار دی نشانی چنگی ہوندی ہے تو اے بھی ایک کلیہ ہے کہ بندہ کسے کامل دی اتباع وچ رہے. اٹھ تو کسے پوچھیا تیرا کوٹھے جڈا قد دے تے تو 5 فٹ دے بندے دے مگر ٹردا رہنا ہے خیر ہی. اس آخیا بہنا میں کسے دے مگر کوئی نہ بے مرشدہ تو میں کدی این بچ جاندہ تے کدی این بچ جاندہ تے مین بندے آندے ہے کمڑا اٹھے. جدو دا میں اس بندے دے پیچھے ٹریاں نہ کدی ایدے لتھاں تے نہ کدی ایدے لتھاں مین آندے سائیاں والا اٹھے. تے آج تائیں تھڑکا بھی نہیں جتھے سائیں لے جاندہ ہے چپ کر کے مگر ٹریا جانا. میں تے جدو دی کسے دے ہاتھ نات پھدائی ہے میں تے ہوئی سوکھا گیا. میں کدی منزل تو بھولیا ہی نہیں. بھائی جی اے مرشد بھی راہبر تے راہنما ہوندا ہے بندے دا. وہ کمڑیاں اٹھن بھی نال لا کے توڑ کے لے جاندہ ہے. اے بڑے با کمال لوگ ہوندے ہیں جنہاں دا کوئی سائیں ہوندا ہے. اللہ کریم سائیاں نال سے آپ دے رکھیے مہربانیاں رکھیے. اے عزیزان دی وقار جناب جبریل امین آئے میرے نبی پاک سرکار دے تلویاں نال اپنے ہونٹ لائے. جدو جناب رسول اللہ سرکار نے اکھاں چشم مادا کھولیاں نے فرمایا آؤ جبریل کیویں آئے ہو. عرض کیتی جبریل قدمانو چم کے اٹھو رب دا پیام آ گیا ہے. سواری لی درتے ہے براق آیا تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے. حضور نے وضو فرمایا حضور تیار ہوئے. جدو سوار ہون لگے تھے حضور دی آنکھیں چوتھرو آ گئے. حضور رک گئے. جناب جبریل امین عرض کر دینے سونیا ہون کیوں روندے ہو. فرمایا سونیا اللہ میں نو تے سواری مل گئی ہے میری امت دا کی بنے گا. اے امتیو تو اڈے نبی نے تے تو انوتھے بھی یاد رکھے. سنیا اپنے نبی نہ بھولیا ہے. اپنے نبی تو دور نہ ہویا جے. اپنے نبی نو بھولیا جے نا اور اپنے نبی نال محبت کدی گھٹن نہ دے ویا جے. ہر دم ہر ویلے اپنے محبوب دی محبت سرشار رویا. میرے نبی پاک سرکار جدو اے عرض کی تھی اللہ فرمایا سونیا تینو امت دا غم میں سونیا. اللہ اکبر فرمایا فتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. اللہ فرمایا سونیا یہ دوزخی تو تیرے منکر کے لیے ہے. دوزخ منکراں واسطے بنائی ہے تیرے غلامان تے نہیں نا دوزخ دی گل نہ. غم نہ کرو سونیا یہ دوزخی تو تیرے منکر کے لیے ہے. تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. سونیا جڑے تیرے ہوئے انہاں نال تے پیار کر. سو دوستو اور عزیزو میرے حضور نو اللہ فرمائے سونیا غم نہ کرو
تسی آ جاؤ جن کہو گے چھڑ کے جنت دینی ہے دے دیاں گا سونا جنت تو اڈے ہاتھ کنجی سونیا جن دلی جنت چلے جائیں سونیا تو مراج دی رات نو رو نا اور مراج کرن والے ہو حضور نو اللہ راضی کرنا ہے تے حضور راضی ہونا ہے جدو اسا جنت جانا ہے گل دی سمجھ نہیں آئی او سن لو بھائیو اتاری یہ نیٹ تے نہ چڑھی ہے پیاریا میرا وجدان آندا ہے بیلیا جیڑا حضور دا غلام ہویا اس دوزخ وچ رانی دوزخ وچ حضور دیا نوکراں کدے جانا ٹر بھی گئے تھے ہمیں 4 دن انہاں کے جوڑ کے آکھنا ٹر جاؤ تے تانوں جس تو نہیں بڑیاں گلاں دس دے وے تسی اگے عید پڑھ دیو عید دی نماز پڑھ دیو ماشاءاللہ تے تساں آکھنا مولوی کیا چھٹی دیندا عید دی بھی لوڑ کوئی نہیں کہ یہ بڑھڑیاں آکھنا اتھے کرماڑا پیر آیا اور بیاندہ کوئی نہ آیا نمازاں تے بخشش اگاں لنگ جانا ہے تو مڑ کیڑی لوڑیا مولوی ہمیں ساڈا سر بن چھڑیا پایا انج نہ کریا ہے نماز حضور دیاں اکھاں دی ٹھنڈک کے سائیں راضی کرن واسطے پڑھ دے رہا اللہ راضی ہو سی اللہ دا محبوب راضی ہو سی تے ان جے نہ پڑھیاں اس دوزخ جو جانا ہے چلو پیچھے چھوٹ بھی گئے تھے لتر مار مار کے فرشتے ہڈیاں کانیاں کر چھڑی ہوئے پیچھے جنت ٹر بھی گئے تو مڑو تھے لنگڑان دے راس ہو جنت ہونا ویک ویک کیا کھنا جڑا پیر چھیک کے ٹر دئی ان فرشتے چنگا کٹی ہی وہ لگتا ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل اے ذاتے کچھ کریا ہے مہربانی کریا ہے امت جہنم وچ مری مری کے تو پچھلیاں پاسیاں جنت جاؤ تو نہ کو آکھنا آ گئے مری مری کو سمجھ آئیے کوئی نہ میرے اعلیٰ حضرت بولے فرمانے شب اسرا کے دولہ بدائم درود نوشائے بزم جنت پیلا پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت امتی امتی لب پہ جاری رہا اسی کتنے خوش نصیب آج جنہ دا ذکر البڑے حضور دی زبان تے ہوتا ہے امتی امتی لب پہ جاری رہا یادگاری امت پہ عزیزو اشر دیا کرو نماز پڑھیا کرو داڑھی شریف اپنے چہرے تے سجاؤ محفل کرایا کرو اور بد مذہبہ دیاں محفلاں وچ تے انہاں دیاں سنگتاں وچ نہ جاویا کرو سنی ہو تے سنی رویا کرو وما علینا الا البلاغ